ایک بڑی ہی افسوسناک اور خوفناک خبر سامنے آئی ہے۔ رہائشی ٹاورز میں جو ہے وہ شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے وہ 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق جس رہائشی کمپلیکس میں آگ لگی وہاں کم از کم 2000 اپارٹمنٹس ہیں اور 5000 رہائشی وہاں پہ موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے منجمد بینک لاکر سے 10 کلو سونا جو ہے وہ ضبط کیا گیا ہے، جس کی مالیت تقریباً کوئی 1,30,000 امریکی ڈالر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ فروخت کھوکر ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی خبر ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے JUI کے رہنما فروخت کھوکر، جو کہ پنڈی اسلام آباد کا ایک بڑی جانی مانی شخصیت ہے، انہیں کل حراست میں لے لیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 20 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ امریکہ سے ہے، اور امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے یہ خبر آئی ہے، جہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق آدھی رات کو ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ ہے وائٹ ہاؤس، جو کہ امریکی صدر کا ایوان صدر آپ سمجھ لیجئے، جہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے اس وائٹ ہاؤس کے قریب ایک فائرنگ کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے، جہاں پہ 2 نیشنل سیکیورٹی گارڈز جو حفاظت کے اوپر مامور ہوتے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اب جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں گارڈ جو ہیں وہ یا تو شدید زخمی ہیں یا وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو پورے وائٹ ہاؤس کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، تمام آنے جانے والوں کو جو ہے وہ وہیں پہ روک دیا گیا، اور ظاہری بات ہے سیکیورٹی پروٹوکالز کی وجہ سے جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ اور جو مشتبہ شخص تھا جس نے ایکچولی یہ فائرنگ کی ہے، اسے زخمی حالت کے اندر جو ہے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کا پورا بیان اپنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس شخص کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر نہیں تھے، وہ فلوریڈا کے اندر تھے، تو ان کے اوپر یہ کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک دم جو ہے وہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 500 مزید فوجیوں کو جو ہے وہ واشنگٹن کے اندر فوری طلب کر کے جو ہے انہیں تعینات کیا گیا ہے، تاکہ سیکیورٹی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ تو امریکہ سے آنے والی یہ رپورٹ۔ اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے وہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کل، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک اکاؤنٹ تھا جس کا تعلق افغانستان ٹائمز کے نام سے بتایا جاتا ہے، جس کے بڑے تھوڑے سے جو ہے وہ سبسکرائبرز تھے، لیکن فالوورز تھے، لیکن ویریفائڈ وہ ایک ایکس کے اوپر وہ اکاؤنٹ تھا، اس نے یہ خبر دی کہ جناب دیر آر کنفرم رپورٹس کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جو کہ ایکچولی ایک فیک نیوز تھی۔ تو اس فیک نیوز کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد انڈین چینلز کے اوپر جو ہے اسے رن کرنا شروع کر دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی تو فیکٹری ہے انڈین میڈیا، اور انہوں نے کل جو ہے NDTV جیسے ایک بڑے معتبر ٹیلی ویژن چینلز ایک زمانے میں سمجھا جاتے تھے، لیکن ان کی بھی اب کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان تمام تر جو افواہیں تھیں ان کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دیا، اور اس کے اوپر PTI نے شدید اپنا رد عمل دیا۔ اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ افغان اور بھارتی میڈیا سے بانی کی صحت بارے گھناؤنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ PTI نے حکومت اور وزارت داخلہ سے افواہوں کی فوری تردید کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمران خان کی فیملی سے فوری ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے۔ PTI ترجمان شیخ وقاص اکرم نے عمران خان کی صحت اور سلامتی پر شفاف سرکاری بیان جاری کرنے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ افواہیں پھیلانے والوں کی تحقیقات کر کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں۔ قوم اپنے قائد سے متعلق کسی ابہام کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سلامتی اور بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ افواہوں کا سدباب اور سچ سامنے لانے کے لیے ہر قانونی اور سیاسی قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آج ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کوشش ہوگی، اٹیمپٹ ہوگی۔ لاسٹ ٹائم پرسوں یعنی کہ منگل والے دن جو ہے کافی زیادہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے، رات گئے تک جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ وہاں پہ جمع ہوئے تھے، لیکن ان کی پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جا سکی تھی، اور رات گئے جا کے اس کے بعد مذاکرات یہ ہوئے تھے کہ جناب اگلی دفعہ جو ہے آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب وہ ہو سکتا ہے جمعرات بھی ہو سکتی ہے، وہ اگلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج پھر ملاقات کا جو ہے وہ یہ دن ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہیں، ان کی صحت سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ان کی صحت کا مکمل جو ہے وہ خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس، جس کی آج ایکچولی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہونی تھی، اس ٹرائل کو جو ہے اس جیل ٹرائل کو فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آج اس کی سماعت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی نئی تاریخ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں دی جائے گی،
وکیل عمران خان خالد یوسف چودھری کو باضابطہ آگاہ کر دیا گیا ہے اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں مقرر تھی۔ کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب جو ہے وہ ہونا تھا، اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی گزشتہ سماعت 29 اکتوبر کو بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ واضح ہے کہ منگل کے روز پولیس کی جانب سے اس یقین دہانی کے بعد کہ جمعرات یعنی آج یا اگلی منگل کو عمران خان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یا جو ان کی بہنیں تھیں جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، اس کے بعد جا کے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہوا تھا۔ بٹ لیٹس سی اب یہ ملاقات ہوتی ہے آج یا نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہیں پشاور میں انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیہ تقریب میں انہوں نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسے یوم سیاہ کے طور پہ جو ہے وہ منایا جا رہا تھا، کیونکہ آج سے 1 سال پہلے ڈی چوک کے پاس جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ انہوں نے یوم سیاہ کے طور پہ اسے منایا۔ اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے دردناک اور غمناک ہے۔ ہمارے پرامن کارکنوں پر تشدد کیا گیا اور انہیں گولیاں ماری گئیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد پہلی بار نہیں ہو رہا۔ کچھ طاقتور عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں۔ طاقتور لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ عدلیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر حق استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ انتشار چاہتے ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہم پرامن تھے اور آئندہ بھی پرامن ہوں گے، لیکن قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی کی جانب سے جو ہے وہ 7 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، قانون اور آئین کے دائرے میں رہیں گے، کسی کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہم پر گولیاں چلائیں۔ اس کے علاوہ زلفی بخاری نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان's isolation is worsening by the day. Weeks have passed without a single meeting. If he has been shifted, why hasn't his family been notified? And if he hasn't, why are they still being denied access despite court orders? The silence is unlawful and deeply worrisome. The regime full of nothing but cowards must allow legal access to Imran Khan. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے بارے میں جو ہے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں، ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، اور اتنے دنوں سے جو ہے وہ فیملی کا بھی جو ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور اگر انہیں منتقل کر دیا گیا ہے، اگر انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا گیا ہے تو فیملی کو جو ہے وہ انفارم کیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وزیر دفاع، انہوں نے کہا جی کم ظرف کی گفتگو سنیں، اس کا کھانا باہر سے آتا ہے اور اس کا مینیو چیک کریں، 5 اسٹار ہوٹل میں وہ کھانا دستیاب نہیں، اس کے پاس ٹی وی بھی ہے اور مرضی کے چینل دیکھتا ہے، ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں، ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، کھانا جیل کا تھا، جیل کے 2 کمبل تھے، جنوری کے مہینے تھے، گرم پانی نہیں تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائش نے خود صبح آ کے گیزر اتروایا تھا، اس کو ڈبل بیڈ اور مخمل بستر میسر ہیں، اس کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پہ یہ تقریریں سننی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے جو کل میڈیا ٹاک کی گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ نقطہ بنقطہ جواب دیا ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی اور اخلاقی شکست انہوں نے کہا جی تسلیم نہ کرنے اور جھوٹے بیانات دینے کا ان کے اوپر الزام لگایا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق نواز شریف 1990 کی دہائی کے فرسودہ بیانات کو دہرا رہے ہیں، حالانکہ 2024 کے انتخابات میں عمران خان کی کارکن ڈاکٹر یاسمین راشد نے انہیں جیل میں بیٹھ کر شکست دی، یہ کہنا تھا پی ٹی آئی کا، جسے فارم 47 میں اوور رائٹنگ اور دھاندلی کے ذریعے تبدیل کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک مصنوعی مینڈیٹ رکھنے والا شخص دوسروں پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں رکھتا، اور نواز شریف کا سیاسی وجود آمریت کی پیداوار ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے مریم نواز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ وہ کبھی انتخابی میدان میں سیاسی جدوجہد نہیں کر سکیں، اور ان کی سیاست صرف جعلی ٹرسٹ ڈیڈز اور سوشل میڈیا فوٹو سیشنز پر مشتمل ہے۔ بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات چونکہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ تقریباً اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں جب آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی سے متعلق جو ہے دی اکانومسٹ کے اندر وہ ایک خبر آئی تھی، اور اس وقت بڑا اس کے اوپر شور ہوا تھا، ویلا ہوا تھا۔ میں نے تو خیر اس وقت ہی کہا تھا کہ میں اس قسم کی جرنلزم، ٹیبلوئڈ جرنلزم جو ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس وقت ایک مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی کیا تھا اور جرنلسٹ نے بھی کیا تھا، کہ آپ کو اوون بینٹ جونز جو بیسکلی اس سٹوری کے رائٹر ہیں، ان کو برطانیہ کے کورٹ میں جو ہے وہ جا کے چیلنج کرنا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، عدالتی کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اب تقریباً 2 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے کوئی قانونی قدم ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ بار بار ان سے یہی کہتی تھی کہ اگر اس سٹوری کے اندر اتنے جھول ہیں تو لے جائیں، برطانیہ کے کورٹ صاحب کے سامنے ہیں، وہاں پہ لے جائیں۔ ابھی وہ عادل راجہ جو ہے وہ بھی ایک کورٹ کیس ہارا ہے وہاں پہ، تو حتیٰ کہ عزت کا ہی تھا وہ بھی معاملہ، وہ ہار گیا۔ کئی ٹیلی ویژن چینلز، پاکستانی چینلز جو ہیں وہ غلط خبریں نشر کرنے کے اوپر وہاں پہ ان کو بڑے بھاری جرمانے ہوئے ہیں، تو وہ انگلش لا ہے،
وہاں پہ تو آپ کی سنوائی ہو سکتی ہے، آپ کو پاکستانی عدالتوں کے اوپر تو چلیں ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک کوئی کسی قسم کا قدم جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے اتوار کے دن، جس میں 13 میں سے 12 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جیتی تھیں اور ایک پیپلز پارٹی نے جیتی تھی، اس کے اعداد و شمار ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا ٹرن آؤٹ ایکچولی کتنا تھا، اور بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر اگر ایوریج اس کا ٹرن آؤٹ نکالا جائے ان 13 نشستوں کا تو وہ 28.58 یعنی کہ تقریباً 28.5% کا یہ ٹرن آؤٹ بنتا ہے۔ ہری پور NA18 سب سے بڑا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایکچولی وہاں پہ رپورٹ کیا گیا ہے 42.9%، NA185 میں 32.61، NA96 فیصل آباد میں 26.46، NA143 ساہیوال میں ووٹر ٹرن آؤٹ 21.43% رہا، NA129 لاہور میں 18.67۔ اب یہ اٹسیلف ایک بڑی حیران کن بات ہے، چونکہ بڑے شہروں کی اگر ہم بات کی جائے، اگر لاہور اور مطلب ایون ہری پور کے اندر جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ٹرن آؤٹ تھا، لیکن لاہور جیسے شہر کے اندر جو ہے وہ تقریباً 18.5% کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ NA104 فیصل آباد میں صرف 13.23% کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر ایک اور سامنے آئی ہے، اور وہ ہے فروخ کھوکر، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی خبر ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے JUI کے رہنما فروخ کھوکر، جو کہ پنڈی اسلام آباد کا ایک بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، انہیں غیر مبینہ طور پہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں جو ہے وہ کل حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتاری 0 پوائنٹ پر قائم چیک پوائنٹ میں عمل میں آئی، جہاں تلاشی کے دوران اسلحے کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ گرفتاری کے بعد فروخ کھوکر کو قانونی کارروائی کے لیے جو ہے وہ تھانہ آبپارہ منتقل کیا گیا، جہاں مزید تفتیش جو ہے وہ رات تک جاری تھی۔ تھوڑا سا فروخ کھوکر کے بارے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ راولپنڈی کے مشہور سیاسی مرکز کھوکر ہاؤس سے تعلق رکھنے والے فروخ کھوکر نے اس سال جولائی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نواز کھوکر اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کے خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ وہ نواز کھوکر کے بھتیجے، مصطفیٰ نواز کھوکر کے چچا زاد بھائی اور امتیاز کھوکر المعروف تاجی کھوکر کے صاحبزادے ہیں۔ ویسے تو اس گھرانے کا تعلق ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہونے، سینیٹرشپ کو چھوڑنے کے بعد سے جو ہے وہ سماجی طور پہ کافی حد تک جو ہے وہ فروخ کھوکر ایکٹیو رہے، لیکن اس کے بعد ریسنٹلی جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد جو ہے انہوں نے JUI فے کے اندر شمولیت باقاعدہ طور پہ اختیار کر لی تھی۔ فروخ کھوکر ایک سماجی شخصیت کے طور پہ چند سالوں سے ڈیرہ تاجی کھوکر پر اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ ماضی میں وہ صابرہ بی بی قتل کیس میں ٹرائل کے دوران 5 سال جیل میں قید کی سزا کاٹ چکے ہیں، بعد میں انہیں اس کیس سے بری کر دیا گیا تھا۔ سال 2023 میں بھی فروخ کھوکر کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں تھانہ صادقہ آباد راولپنڈی کی حدود 6 روڈ کے اوپر جو ہے وہ ماجد ستی قتل کیس میں ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ 13 جنوری 2023 کو درخواست ضمانت منسوخ ہونے کے اوپر فروخ کھوکر کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یہ کیس ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ سال 2023 میں فروخ کھوکر کے اوپر ایک اور سنگین نوعیت کا کیس جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ ان کی اہلیہ کی موت کے بعد ان کی اہلیہ کے بھائی اور فروخ کھوکر کے چچا زاد علی رضا کھوکر نے فروخ کھوکر کے خلاف اہلیہ کے قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ بعد میں جو ہے فروخ کھوکر کو اس کیس سے بھی بری کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان اور بحرین نے کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ پاکستان اور بحرین نے تجارت $1 ارب تک لے جانے اور ویزا شرائط میں نرمی لانے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے منامہ میں بحرین کے ولی عہد، بحرینی افواج کے نائب سپریم کمانڈر اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے جو ہے وہ ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے بحرین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 2 سالہ مدت کے لیے غیر مستقل رکنیت حاصل کرنے کے اوپر مبارکباد دی اور اس دورانیے میں باہمی تعاون مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ہنگو میں دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے تھانہ سٹی کے علاقے شاہو روڈ کے اوپر قاضی تالاب چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ISPR کے مطابق پاکستان اور سعودی عربیہ کی مشترکہ فوجی مشقیں البتار 2 اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ مشقیں 18 سے 26 نومبر تک جاری رہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی کہ SSG کمانڈوز اور سعودی آرمی کی کامبیٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشقیں انسداد دہشت گردی کے اوپر جو ہے اس کے اوپر فوکس تھیں۔ مشقوں کی اختتامی تقریب تبوک سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق اسپیشل سروسز گروپ کے جنرل آفیسر کمانڈر کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں سعودی عرب کے سینئر فوجی حکام بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جناب انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ایک نوٹائم، ایک نہیں بلکہ 2 نوٹائم جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔
پہلا نوٹام جو ہے وہ بیسکلی انڈمان اور نکوبار آئلینڈ کے لیے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ ہے 1 سے لے کے 3 دسمبر تک، جہاں پہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے کوئی میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ ابھی 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ پاکستان بھی آلریڈی ایک میزائل ٹیسٹ کر چکا ہے۔ انڈیا 1 سے لے کے 3 دسمبر کے درمیان جو ہے اس علاقے کے اندر کوئی میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو نوٹام جاری کیا گیا ہے وہ انڈین ایئر فورس کے لیے جاری کیا گیا ہے، اور یہ پاکستانی بارڈر کے پاس جو ہے اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے کہ جس میں انڈین ایئر فورس جو ہے وہ کہ اپنی ایکسرسائزز کرنا چاہ رہی ہے۔ 3 سے لے کے 6 دسمبر کی تاریخ کے لیے نوٹام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ٹرائی سروسز ایکسرسائزز جو ہیں آلریڈی ان ایریاز کے اندر پہلے ہی منعقد کی جا چکی ہیں، اور اب 3 دسمبر سے لے کے 6 دسمبر کے درمیان جو ہے ایک اور نوٹام جاری ہوا ہے، اور ایک اور ایکسرسائز روٹین جو ہے وہ ایئر فورس کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں۔ آدتیہ راج کول جو کہ ایک انڈین جرنلسٹ ہے اور اکثر اوقات را کی فیڈڈ خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر دیتا ہے، اس کا ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی افغان طالبان لنکڈ میڈیا اکاؤنٹ سے 2 unidentified drones struck 2 ISIS hideouts this evening at around 6:30 PM in Jabba Mila ایریا آف خیبر ڈسٹرکٹ، خیبر پختونخوا پروونس، پاکستان۔ اس نے کہا کہ جی ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے علاقے میں تقریباً 6:30 بجے۔ اب میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ انڈین خبریں جو ہیں نا وہ کافی حد تک فیک ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ پاکستان کا ذکر کر رہا ہے تو میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی دا سورسز سے، اب ان کے جو سورسز ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان کے سورسز کہاں سے آتے ہیں۔ اس نے کہا جی اس میں آئسس کے جو ہے وہ داعش یعنی کہ ان کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں عبدالحکیم توحیدی، گل ناظم اینڈ صدیق یار، یہ ان کے کچھ سینئر کمانڈر ہیں جن کو جو ہے وہ الیجڈلی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے اپنی ٹویٹ میں، کہتا ہے کہ جی وہ ڈرون افغانستان سے اڑ کے آئے تھے، افغانستان سے اڑ کے آئے تھے، اور آپ کے خیال میں بڑے آرام سے خالہ جی کا بیڑا ہے نا کہ وہ پاکستان میں داخل ہو گئے اور چپ کر کے واپس بھی چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ جی پاکستانی فورسز نے جو ہے وہ ان کے اوپر بڑی فائرنگ بھی کی، لیکن ڈرون جو ہے وہ پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ آئے کہاں سے اور واپس کس طرح چلے گئے۔ بہرحال یہ اپنی کہانیاں بنانے کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ کافی حد تک یہ ماسٹرز ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی مطلب شاکنگ قسم کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے زیر انتظام جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جو جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس نے ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی میں جو ہے وہ مسلمانوں کے داخلے کے اوپر جو ہے وہ پابندی کا مطالبہ کر دیا کہ جی اس یونیورسٹی میں مسلمانوں کی ایڈمیشنز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ حال ہی میں یونیورسٹی میں 50 نشستوں کے لیے منعقد ہونے والے داخلہ امتحان میں 42 مسلمان امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ بی جے پی نے کامیاب امیدواروں کی فہرست کو مسترد کیا اور اس کے خلاف ایک میمورنڈم انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر منوج سنہا کو جو ہے انہوں نے دیا۔ یہ میمورنڈم بی جے پی کے کارکنوں کی جانب سے یا رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہاں کے گورنر کو دیا گیا، اور گورنر آفس نے اس یادداشت کو باقاعدہ طور پہ وصول بھی کیا۔ اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی میں تمام داخلوں کو ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا جائے۔ بی جے پی کی جانب سے جمع کروائے گئے میمورنڈم میں کہا گیا کہ یہ یونیورسٹی ایک مذہبی ادارہ ہے اور لوگوں کو اس ادارے سے عقیدت ہے۔ یونیورسٹی عقیدت مندوں کے چندے سے چلتی ہے، وہ اس لیے چندہ دیتے ہیں تاکہ ان کے عقیدے کو فروغ ملے، لیکن یونیورسٹی کے بورڈ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی نفرت کا کہ یہ اب یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کے اوپر بھی جو ہیں وہ مذہبی رنگ لے کر آ رہے ہیں کہ جناب مسلمانوں کی ایڈمیشنز نہیں ہونی چاہیے اور ہندوؤں کی ایڈمیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے 2 خبریں شامل کرنا چاہوں گا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے جناب معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کے حوالے سے درخواست بھیج جانے کے چند دن کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کا جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ بنگلہ دیش نے فارملی کہا تھا کہ جناب حسینہ واجد کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں۔ حسینہ واجد کو آلریڈی بنگلہ دیش کی کورٹس جو ہیں وہ سزائیں سنا چکی ہیں۔ تو بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندندر جیسوال نے کہا ہے کہ درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس میں عدالتی اور داخلی قانونی عمل کے حصے کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ ہم بنگلہ دیش کے عوام کے بہترین مفادات کے لیے پرعزم ہیں، بشمول اس ملک میں امن، جمہوریت، استحکام اور اس سلسلے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعمیری طور پر جو ہے وہ ہم مشغول رہیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پریزنر سواپ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے، اور آپ اگر ایک ملک کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ دوسرے کے ملک میں ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے واپس کرے، لیکن یہاں پہ موسٹ پرابلی حسینہ واجد کو جو ہے واپس نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بنگلہ دیش سے جو ہے وہ ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے منجمد بینک لاکر سے 10 کلو سونا جو ہے وہ ضبط کیا گیا ہے، جس کی مالیت تقریباً کوئی
30,000 अमरीकी डॉलर जो है वो बताई जाती है। अब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म के इंसानियत के खिलाफ जराइम, करप्शन और हुकूमती ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल पर सख्त तहकीकात जो है वो शुरू कर रखी हैं। शेख हसीना के भारत फरार होने के बाद से मुल्क में फ़ौज की हिमायत से कायम होने वाली अबूरी हुकूमत ने उनकी जायदादें, बैंक अकाउंट्स और माली असासों की जांच शुरू की है। और रवां बरस 10 सितंबर को नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खुफिया इंटेलिजेंस शाख ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का भोपाली बैंक का लॉकर नंबर 128 फ्रीज कर दिया था और इसी असना में उनके बैंक अकाउंट्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी और उनके जॉइंट अकाउंट्स और डिपॉजिट अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। बाद में 17 सितंबर को अग्रानी बैंक की मरकजी शाख में उनके 2 मजीद लॉकर जब्त किए गए और कानूनी चाराजोई शुरू की गई। अब इन लॉकर्स में मौजूद 10 किलो सोना जो है वो जब्त किया गया है और जिसकी मालियत जो है वो $1,30,000 जो है वो बताई जाती है। इसके अलावा हांगकांग से एक बड़ी ही अफसोसनाक और खौफनाक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खबर सामने आई है, जिसके शुमाली इलाके ताइपू में वाक़ रिहायशी टावर्स में जो है वो शदीद आग भड़क उठी और जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैजुअल्टीज़ जो हैं वो 36 हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक 7 में से 7 टावर्स में आग फैल चुकी है और जबकि फायर फाइटर्स कई घंटों से शोलों पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। और जिस रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगी वहाँ कम से कम 2,000 अपार्टमेंट्स हैं और 5,000 रिहायशी वहाँ पे मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद मिसिंग अफराद की भी है जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा। ये 36 जो हैं ये कंफर्म डेड हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड के बकौल आग की शिद्दत के बायस फायर अलर्ट को 5 दर्जे तक बढ़ा दिया गया, जो हांगकांग में एमरजेंसी का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है। फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद ने सीढ़ियों और चेरी पैकर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिश की, जिसके दौरान 5 से ज़ायद एहलकार भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी कामों के दौरान कम से कम 9 अफराद को मुर्दा हालत में जो है वहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ज़रा क्रिकेट के मैदान से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी आजकल जो है वो चल रही है और उसमें इस्लामाबाद रीजन के फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा ने बड़ी एक मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। 4 गेंदों के ऊपर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। 10 साल के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर जो है वो इस तरह का वाक़या पेश आया है। हैट्रिक तो आपने सुनी होगी, अभी एक पाकिस्तानी स्पिनर ने भी जो है वो हैट्रिक की थी। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर इस पाकिस्तानी बॉलर ने जो है वो 4 गेंदों के ऊपर जो है वो 4 विकेटें हासिल की, जिसमें 2 LBWs थे और 2 क्लीन बोल्ड थे इस ज़बरदस्त रिकॉर्ड के अंदर। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।